بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا، جن کو ایک دیول ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور آپ کئی دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ آخرکار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور آپ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی تھی، اور اس دعا کو جو بھی مصیبت زیادہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی دور ہی نہیں گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ ان طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا تو اس وقت تمام ملاؤں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی میں یہ خیال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ ہو اور اسی وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاؤں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں اس کشتی پر سوار ہوا ہے۔ مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام مسافر آپ کے بارے میں خوب جانتے تھے کہ آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس کی رائے کے مطابق قرآن اندازی کی گئی اور پہلے ہی دفعہ میں
حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن اس کے باوجود بھی تمام ملاؤں اور مسافروں کو یقین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن اندازی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ اسی طرح مسافر اور ملا اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے باہر نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی، تو اس وقت اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو اس مچھلی نے آپ کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کو عذاب الہی کی پیش گوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک وہ کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ڈھل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑانے پر نادام تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، اور میں تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی، تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی ایک بیل اگائی، اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ معجزہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے ایک وحی بھیجی: اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بچنے والے 1,00,000 انسان اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان تھی کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا دے کر نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائیں۔
اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔